अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्जा 12वीं का सबक नंबर 10, जो इंशाइया की सिनफ से लिया गया है और जिसे लिखा है ख्वाजा हसन निज़ामी ने। वो इंशाइया निगार हैं। इस चैप्टर का नाम मच्छर है। फ़िलहाल हम यहाँ इंशाइया की तारीफ़ पढ़ते हैं। इंशाइया क्या होता है? लफ्ज़ इंशा उर्दू में कई तरह से इस्तेमाल होता है। इंशाइया भी इसी लफ्ज़ से बना है। मुहक्किकीन का ख़याल है कि लफ्ज़ ऐसे अरबी लफ्ज़ अस्से से निकला है, जो लफ्ज़ इंशा का बदल है। असई फ्रांसीसी में ऐसई और अंग्रेज़ी में ऐसे बना। इब्तिदा में यानी शुरुआत में मज़मून निगारी और इंशाइया निगारी में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मगर रफ्ता रफ्ता इनमें फ़र्क पैदा होता गया, यहाँ तक कि इंशाइया एक अलहदा सिन्फ करार पाई। इंशाइया निगार अपने मखसूस ज़ाती मुशाहिदात और तासुरात को बेबाकी और बेतकल्लुफ़ी से बयान करता है। ठीक है, कहा जाता है कि इंशाइया में संजीदा और गैर संजीदा मौज़ूआत से यानी टॉपिक्स से मुतालिक ख़याल के तमाम मरहले खुश तबई के साथ तय किए जाते हैं। ये बात में बात पैदा करने का फ़न है। इंशाइया निगार मफ़हूम से खाली गुफ्तगू में भी मायने पैदा कर देता है, लेकिन कभी कभी इसके बरअक्स भी होता है। इख्तिसार इसकी पहचान है, यानी ये बहुत छोटा होता है। इसमें मज़ा या ठटूल की जगह हल्की फुल्की ज़ेर लब हंसी पनहा होती है। मतलब इसमें ना तो ज़्यादा ही मजाक होता है कि हंसी ठट्टे आ जाएं, और ना ही इतना बोरिंग होता है कि सुनकर नींद आ जाए, बल्कि इसमें थोड़ी बहुत हंसी वसी आ जाती है। ख़याली आफरीनी इसकी अहम खसूसियत है, यानी इसको तारीफ़ करने के ख़याल से अहम समझा जाता है। उर्दू में इंशाइये की इब्तिदा सर सैयद अहमद के रिसाले तहज़ीबुल अखलाक से होती है। मौलवी नज़ीर अहमद और ज़काउल्लाह के बाद अवध पंच और मोहसिन ने इसे फ़रोग़ दिया। मीर नासिर अली, सज्जाद हैदर यल्दरम, सुल्तान हैदर जोश, सज्जाद अंसारी, न्याज़ फ़तेहपुरी, महदी अफ़ारी, फ़रहतुल्लाह बेग, काजी अब्दुल गफ़्फ़ार, पितरस बुखारी, सैयद महफूज़ अली बदायूनी, ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीक़ी और मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी ने इस सिन्फ़ को मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया है। यानी इंशाइये को शोहरत पहुँचाने में इन सभी इंशाइया निगारों का पूरा पूरा रोल है। आइए अब देखते हैं ख्वाजा हसन निज़ामी की सवाने हयात। ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली में पैदा हुए। कितने सन में? 1878 में। कम उम्री में ही वालिद और वालिदा का इंतकाल हो गया। बड़े भाई ने परवरिश की। अरबी और फ़ारसी की तालीम दिल्ली में ही हासिल की। किताबों के मुताले और मज़मून नवीसी का शौक़ बचपन से ही था। पहले अखबारात में छोटे छोटे मज़ामीन लिखे, बाद में तहरीर व तसनीफ़ ही उनका मशग़ला बन गया, यानी वो इसी काम में मसरूफ़ रहने लगे, लिखने में, पढ़ने में। उन्होंने बहुत सी छोटी बड़ी किताबें लिखी, उनमें इंशाइये, सफ़रनामे, रोज़नामचे, कलमी चेहरे और नौहे सभी कुछ शामिल हैं। कई रिसाले भी निकाले, जिनमें मनादी को सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। ख्वाजा हसन निज़ामी एक ख़ास तर्ज़ तहरीर के मालिक हैं। इनकी नस्र में अदबियत, इल्मियत और रूहानियत की अजीब व गरीब आमेज़िश नज़र आती है। इनका दिलकश असलूब मामूली वाक़यात और रोज़मर्रा की चीज़ों को भी गैर मामूली बना देता है। बेतकल्लुफ़ी, सादगी और लतीफ़ तंज़ उनकी नस्र की नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं, जिनमें दहली का रोज़मर्रा और मुहावरा मज़ीद लुत्फ़ पैदा कर देता है। मुरक्का निगारी और मंजर कशी में भी उन्हें महारत हासिल है। वो अपने छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बड़ी बातें कह जाते थे। उनकी तसानीफ़ में सी पाराए दिल, काना बाती, चुटकियाँ और गुदगुदियाँ, बहादुर शाह का रोज़नामचा, बेगमात के आंसू, गदर के सुबह शाम, आप बीती और रोज़नामचाए हसन निज़ामी ख़ास तौर पर मशहूर हैं। ज़ेर नज़र इंशाइया मच्छर उनके असलूब तहरीर की नुमाइंदगी करता है। यानी जो इंशाइया उन्होंने लिखा है मच्छर, वो उनके असलूब तहरीर की, यानी तहरीर लिखने की बनावट को, वो किस तरह से लिखते थे तहरीर को, उस चीज़ की नुमाइंदगी करता है, उस चीज़ को दिखाता है। आइए पढ़ते हैं मच्छर। ये भुन भुनाता हुआ नन्हा सा परिंदा आपको बहुत सताता है। रात की नींद हराम कर दी है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब बिल इत्तेफाक इससे नाराज़ हैं। हर रोज़ उसके मुकाबले के लिए मुहिमें तैयार होती हैं।
جنگ کے نقشے بنائے جاتے ہیں، مگر مچھروں کے جنرل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ شکست پر شکست ہوئی چلی جاتی، یعنی ہارتے ہی جاتے ہیں، اور مچھروں کا لشکر بڑھا چلا آتا ہے۔ اتنے بڑے ڈیل ڈول کا انسان ذرا سے بھونگے پر قابو نہیں پا سکتا۔ طرح طرح کے مسالے بھی بناتا ہے کہ ان کی بو سے مچھر بھاگ جائیں، لیکن مچھر اپنی یورش سے باز نہیں آتے اور نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں۔ بیچارہ آدمزاد حیران رہ جاتا ہے اور کسی طرح ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امیر، غریب، ادنا، اعلیٰ، بچے، بوڑھے، عورت، مرد، کوئی اس کے وار سے محفوظ نہیں۔ یہاں تک کہ آدمی کے پاس رہنے والے جانوروں کو بھی ان کے ہاتھ سے ایذا ہے، یعنی تکلیف ہے۔ مچھر جانتا ہے کہ دشمن کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں۔ ان جانوروں نے میرے دشمن کی اطاعت کی ہے، یعنی پیروی کی ہے، تو میں ان کو بھی مزہ چکھاؤں گا۔ آدمیوں نے مچھروں کے خلاف ایجیٹیشن کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ہر شخص اپنی سمجھ اور عقل کے موافق مچھروں پر الزام رکھ کر لوگوں میں ان کے خلاف جوش پیدا کرنا چاہتا ہے، مگر مچھر اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ طاعون نے گڑبڑ مچائی تو انسان نے کہا کہ طاعون مچھر اور پسو کے ذریعے سے پھیلتا ہے، ان کو فنا کر دیا جائے تو یہ ہولناک وبا دور ہو جائے گی۔ ملیریا پھیلا تو اس کا الزام بھی مچھر پر عائد ہوا۔ اس سرے سے اس سرے تک کالے گورے آدمی غل مچانے لگے کہ مچھروں کو مٹا دو، مچھروں کو کچل ڈالو، مچھروں کو تہس نہس کر دو، اور ایسی تدبیریں نکالیں جن سے مچھروں کی نسل ہی منقطع ہو جائے، یعنی پوری طرح سے ختم ہو جائے۔ مچھر بھی یہ سب باتیں دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، اور رات کو ڈاکٹر صاحب کی میز پر رکھے ہوئے پوائنیر کو آ کر دیکھتا اور اپنی برائی کے حروف پر بیٹھ کر اس خون کی ننھی ننھی بوندیں ڈال جاتا جو انسان کے جسم سے یا خود ڈاکٹر صاحب کے جسم سے چوس کر لایا تھا۔ گویا اپنے فائدے کی تحریر سے انسان کی ان تحریروں پر شوخیانہ ریمارک لکھ جاتا کہ میاں تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہے نا؟ وہ شوخیانہ ریمارک کیسے لکھ جاتا؟ جو خون چوس کر لایا تھا اس سے، کس تحریروں پر؟ اپنے فائدے کی تحریر سے، انسان کی انہی تحریروں پر جو اس نے لکھی ہیں، انہی پر شوخیانہ ریمارک لکھ جاتا کہ میاں تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انسان کہتا ہے کہ مچھر بڑا کم ذات ہے، کوڑے کرکٹ میل کچیل سے پیدا ہوتا اور گندی موریوں میں زندگی بسر کرتا ہے، اور بزدلی تو دیکھو اس وقت حملہ کرتا ہے جب کہ ہم سو جاتے ہیں۔ سوتے پر وار کرنا، بے خبر کے چرکے لگانا مردانگی نہیں ہے۔ صورت دیکھو تو کالا بھتنا، لمبے لمبے پاؤں، بے ڈول چہرہ، اس شان و شوکت کا وجود اور آدمی جیسے گورے چٹے خوش وضع کی دشمنی، بے عقلی اور جہالت اسی کو کہتے ہیں۔ مچھر کی سنو تو وہ آدمی کو کھری کھری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ہمت ہے تو مقابلہ کیجئے، ذات صفائی نہ دیکھیے، ذات صفات نہ دیکھیے، میں کالا سہی بد رونق سہی، مگر یہ تو کہیے کہ کس دلیری سے آپ کا مقابلہ کرتا ہوں اور کیوں کر آپ کی ناک میں دم کرتا ہوں۔ یہ الزام سراسر غلط ہے کہ بے خبری میں آتا ہوں اور سوتے میں ستاتا ہوں، یہ تو تم اپنی عادت کے موافق سراسر ناانصافی کرتے ہو۔ حضرت میں تو کان میں آ کر الٹیمیٹم دے دیتا ہوں کہ ہوشیار ہو جاؤ، اب حملہ ہوتا ہے، تم ہی غافل رہو تو میرا کیا قصور؟ زمانہ خود فیصلہ کر دے گا کہ میدان جنگ میں کالا بھتنا لمبے لمبے پاؤں والا بے ڈول فتح یاب ہوتا ہے یا گورا چٹا آن بان والا۔ میرے کارناموں کی شاید تم کو خبر نہیں کہ میں نے اس پردے دنیا پر کیا کیا جوہر دکھائے ہیں۔ اپنے بھائی نمرود کا قصہ بھول گئے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے سامنے کسی کی حقیقت نہ سمجھتا تھا۔ کس نے اس کا غرور توڑا؟ کون اس پر غالب آیا؟ کس کے سبب اس کی خدائی خاک میں ملی؟ اگر آپ نہ جانتے ہوں تو اپنے ہی کسی بھائی سے دریافت کیجئے، پوچھ لیجئے یا مجھ سے سنیے کہ میرے ہی ایک بھائی مچھر نے اس سرکش کا خاتمہ کیا تھا۔ سرکش یعنی وہ گنہگار تھا، وہ شرک کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، تو بہت بڑا سرکش ہوا، تو اس کا خاتمہ کیا تھا۔
اور تم تو ناحق بگڑتے ہو اور خواہ اپنا دشمن تصور کیے لیتے ہو۔ میں تمہارا مخالف نہیں ہوں۔ اگر تم کو یقین نہ آئے تو اپنے کسی شب بیدار صوفی بھائی سے دریافت کر لو۔ شب بیدار یعنی جو راتوں میں جاگتے ہیں، صوفی بھائی جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مبتلا رہتے ہیں، ان سے پوچھ لو، دیکھو وہ میری شان میں کیا کہے گا۔ کل ایک شاہ صاحب عالم ذوق میں اپنے ایک مرید سے فرما رہے تھے کہ میں مچھر کی زندگی کو دل سے پسند کرتا ہوں۔ دن بھر بیچارہ خلوت خانے میں رہتا ہے، رات کو جو خدا کی یاد کا وقت ہے باہر نکلتا ہے اور پھر تمام شب پوری رات تسبیح و تقدیس کے ترانے گایا کرتا ہے۔ آدمی غفلت میں پڑے سوتے ہیں تو اس کو ان پر غصہ آتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ بھی بیدار ہو کر اپنے مالک کے دیے ہوئے اس سہانے خاموش وقت کی قدر کریں اور حمد و شکر کے گیت گائیں۔ اس سے پہلے ان کے کان میں جا کر کہتا ہے، اٹھو میاں، اٹھو، جاگو، جاگنے کا وقت ہے، سونے کا اور ہمیشہ سونے کا وقت ابھی نہیں آیا، جب آئے گا تو بے فکر ہو کر سونا، اب تو ہوشیار رہنے اور کچھ کام کرنے کا موقع ہے۔ مگر انسان اس سریلی نصیحت کی پرواہ نہیں کرتا اور سوتا رہتا ہے تو مجبور ہو کر غصے میں آ جاتا ہے، اس کے چہرے اور ہاتھ پاؤں پر ڈنک مارتا ہے۔ پرواہ رے انسان آنکھیں بند کیے ہوئے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور بے ہوشی میں بدن کو کھجا کر پھر سو جاتا ہے، اور جب دن کو بیدار ہوتا ہے تو بیچارے مچھر کو سلواتیں سناتا ہے اور رات بھر سونے نہیں دیا۔ کوئی اس دروغ گو سے پوچھے کہ جناب عالی کے سیکنڈ جاگے تھے، کیا سیکنڈ جاگے تھے جو ساری رات جاگتے رہنے کا شکوہ ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب کی زبان سے یہ عارفانہ کلمات سن کر میرے دل کو بھی تسلی ہوئی کہ غنیمت ہے ان آدمیوں میں بھی انصاف والے موجود ہیں، بلکہ دل میں شرم آیا کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شاہ صاحب مصلے پر بیٹھے وظیفہ پڑھا کرتے ہیں اور میں ان کے پیروں کا خون پیا کرتا ہوں۔ یہ تو میری نسبت ایسی اچھی اور نیک رائے دیں کہ میں ان کو تکلیف دوں۔ اگرچہ دل نے سمجھایا کہ تو کاٹتا تھوڑی ہے، قدم چومتا ہے اور ان بزرگوں کے قدم چومنے ہی کے قابل ہوتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس سے میری ندامت دور نہیں ہوئی، یعنی شرمندگی، اور اب تک میرے دل میں اس کا افسوس باقی ہے۔ اگر سب انسان ایسا طریقہ اختیار کر لیں جیسا کہ صوفی صاحب نے کیا تو یقین ہے کہ ہماری قوم انسان کو ستانے سے خود بخود باز آ جائے گی، ورنہ یاد رہے میرا نام مچھر ہے، لطف سے جینے نہ دوں گا۔ تو بچوں سمجھ میں آیا یہ انشائیہ؟ یہ ایک ایسے کی طرح بھی تھا اور ایک انشائیہ بھی تھا۔ اس میں ہنسی مذاق بھی تھا، تھوڑا بہت ہنسی ٹھٹا تو نہیں تھا لیکن تھوڑی تھوڑی ہنسی موجود تھی۔ تو یہی ہوتا ہے انشائیہ۔ خواجہ حسن، آپ اس کے نوٹس جو ہیں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اس چیپٹر کے نوٹس مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آج کی کلاس میں اتنا ہی ہے، نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، آداب۔